हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुक़द्दस ज़माना है। आपने एक लश्कर भेजा। उस लश्कर के 7 अफराद थे और उन्होंने कहा कि तुम फलां जगह पर चले जाओ और वहां जाकर इस नोयत की ये निशानियां जब मुलाहाजा करो तो फिर यहां से तुम कुछ देर क़याम करने के बाद किसी तरफ निकल जाना। उन्होंने रास्ते की निशानदेही फरमाई। अब वो रावी रिवायत करते हैं, वो ये कहते हैं कि फमा मिन्ना मिन उलाइका सबाती, कहते हैं कि मुझे याद है कि हम 7 अफराद थे। आज सैकड़ों अक़साम व अनवा के खाने हमारे दस्तरखान पर मौजूद होते हैं। आज हम ईसाल सवाब की यहाँ महफिल कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिएगा कि अहले खाना ने अपने मरहूमीन के ईसाल सवाब की नीयत और इरादे से किस नोयत के खानों का एहतमाम किया। और ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके दिल दिमाग पे रहनी चाहिए और सुबह शाम ये बात बतौर दस्तक आपके दिल दिमाग में रहनी चाहिए, जो आपको हर बाल मुतवज्जे करे, हर लम्हा आपको मुतवज्जे करे कि अल्लाह बुला रहा है, हुजूर का दीन बुला रहा है। कहते हम 7 अफराद थे, मुझे याद नहीं, मा लना तामुन इल्ला वरक़ शजर। आज की तारीख में ख़वातीन के यहाँ भी ये लाइफस्टाइल अगर मुअत्तल हो जाए, ये पंखा भी बंद कर दें, मेरी गुफ्तगू जरा सुन ले। ख़वातीन के यहाँ भी ये लाइफस्टाइल अगर चेंज हो जाए कि एक शादी पे मैंने एक सूट पहना था, अब अगले महीने दूसरी शादी हो रही है, मैं यही सूट पहन के किस तरह अपनी सहेलियों के सामने जाऊं। ये जूता पहना था, अब ये जूता नहीं पहनना, ठीक है। और इस बात के तनाजुर में इस बात को समझें कि आज जो हमें तूफान बदतमीजी नजर आ रहा है, सोसाइटी में जा बजा बिखरे हुए शरीयत मुस्तफ़ा के मुतसादम अक़दामात नजर आ रहे हैं, सोसाइटी के अंदर दीन से बगावतें नजर आ रही हैं, सोसाइटी की अखलाकियात के अंदर जो गिरावटें नजर आ रही हैं। आज बेटा अपने बाप के कंट्रोल में नहीं, आज बीवी अपने शौहर के कंट्रोल में नहीं, आज जवान बेटी की क्या एक्टिविटीज हैं इससे वालिदैन बाखबर होने के बावजूद दानिस्ता तौर पर तजाहुले आरिफाना चश्मपोशी कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, कुछ बाग़बां हैं बरको शरर से मिले हुए। ये सारी जो खराफात सोसाइटी में है उसकी वजह क्या है कि वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज गरीबुल गुरबा है। रावी कहते हैं मालना तामुन इल्ला वरक़ शजर, इस कायनात का सबसे मुकद्दस खून जो हुजूर की बारगाह में सहाबा बैठे, इस कायनात की मुकद्दस हस्तियां जिनके आमाल अफ़आल और किरदार पर अल्लाह की नूरानी मखलूक मलाइका भी रश करते हैं, वो सहाबा कहते हैं मालना तामुन इल्ला वरक़ शजर, हम जब जंग के लिए निकले तो सिवाय दरख्तों के पत्तों के हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रावी कहते हैं मालना तामुन इल्ला वरक़ शजर, हमारे पास खाने के लिए कुछ ना होता, सिर्फ हम दरख्तों के पत्ते खाते। हत्ता हत्ता तकर्रहत अशदाकुना, यहां तक कि हमारी बाछें छिल जाती।
یہاں تک کہ ہمارے ہونٹ زخمی ہو جاتے، ہم پتے کھا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرتے۔ آج آپ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت کردار کے تناظر میں ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے آپ کو کڑے میزان کے اندر تولنے کی کوشش کرے، اپنے ضمیر سے پوچھے کہ آج اس کے پاس کیا کچھ نہیں۔ اس کو اللہ نے اولاد دی، اسے اللہ نے شہرت دی، اسے اللہ نے عزت دی، اسے اللہ نے سوسائٹی میں مقام و مرتبہ دیا، اسے اللہ نے بزنس دیا، اس کی عائلی اور ازدواجی زندگی انتہائی پرفیکٹلی اور مستحکم چل رہی ہے۔ اس کے باوجود ہم اگر اللہ کے دین کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر ہم کون سا منہ لے کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں رحمتوں کے طلبگار بنیں؟ اقبال کہتا ہے تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھ، تجھے پتا ہی نہیں تیرے اندر طاقت کتنی ہے، تجھے پتا ہی نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ قاری صاحب کے پاس آئے نا قرآن کھول کے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ حضور تلاوت فرما رہے تھے نماز فجر میں، جنوں کا ایک قافلہ گزرا اور قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنوں کے قبیلے نے وہ آیات سن لی اور اپنے علاقے کے جا کے جنوں سے کہنے لگے کہ آج ہم نے بڑا عجیب کلام سنا۔ وہ کلام ہزاروں جنوں کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کا سبب بن گیا۔ تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ عوض نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، اخوت کی زباں ہو جا، محبت کا بیاں ہو جا۔ تو ہندی وہ خراسانی، وہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر۔ یہ کون سی دینداری ہے جی؟ سوسائٹی کی روایت چل رہی ہے تو ہم نے نکاح کر لیا، سوسائٹی کی روایت چل رہی ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جنازے میں شامل ہو گئے۔ یہ تو روایت ایک ہوا چل رہی ہے، بس اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اصل اسلام تو آپ کے ضمیر میں ہے، اصل اسلام تو آپ کے دل میں ہے جس کو آپ نے قبول کرنا ہے۔ مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریروں پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیل تندرو کو ہو بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواہ ہو جا۔ اقبال تو مسلمان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں تیری طاقت اور قوت کیا ہے۔ وہ جس طرح ایک حکایت ہے کہ قیامت کا دن پتہ چلے گا سانپ کو اور شیر کو کہ انہیں اللہ نے کتنی طاقت دی تھی۔ ہمیں مسلمان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں، اس لیے گزارش ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، آج کی اس تقریب سعید کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، مہد سے لے کر لحد تک، قدم قدم پر نسل انسانی کے رہنمائی کرنے والا ہے۔ اس دین سے بغاوت نہ کیجیے، اس دین کی تابعداری کیجیے، اس دین کو اختیار کیجیے، اس دین سے محبت کیجیے، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنی اولاد کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پوری اسی طرح کوشش کی جائے جس طریقے سے ہم اپنے بزنس، اپنے مکانات اور اپنی دنیاوی امور کو اپنے بچوں کے ہاں منتقل کرنے کے سلسلے میں پلان کرتے ہیں۔ محترم دلشاد احمد صدیقی صاحب نوشابہ ٹی وی کے ذریعے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں بڑا مؤثر اور مستحکم کردار ادا کرتے ہیں، میرے پاس تشریف لاتے رہتے ہیں جامعہ امام نورانی میں، کچھ طلاق کے عنوان پہ، قربانی کے عنوان پہ، رمضان المبارک کے عنوان پہ، مختلف اس نوعیت کے جو تہوار ہوتے ہیں اور بنیادی مسائل ہوتے ہیں اس سلسلے میں جو ہے
وہ ہمارے پیغامات جو ہے وہ لے کر پبلک میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں اور کاوشیں مقبول فرمائے. جن کا بیٹا ہے یہ ماشاءاللہ ان کے سارے بیٹوں کو تقریباً میں جانتا ہوں, یہ بڑے ایکٹیو ہیں. اور دیکھیں کہ ایک باپ اگر دین کے حوالے سے ایکٹیو ہوگا نا تو انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اس کی اولاد پہ پڑیں گے. تو میری ریکویسٹ اور میری گزارش یہی ہے کہ آئیے, یہ ہے دامن, یہ ہے گریباں, آؤ مل کر کام کریں. موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. اللہ تعالی ہماری یہ دعوت اپنی بارگاہ عالی میں مقبول فرمائے. اور اللہ کریم جن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے, قاری صاحب مرحومہ ہے وہ کس کی امی ہے؟ شوکت صاحب کی ہمشیرہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی. اس میں بڑی تعداد خواتین کی بھی ہے, بڑی تعداد مرد حضرات کی بھی ہے. مدرسے کے طلباء بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, علماء کرام کی بڑی تعداد ہے. اللہ تعالی ہماری یہ ساری نیک کوششیں کاوشیں شوکت صاحب کی ہمشیرہ کی روح اقدس کے حق میں مقبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب